بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصہ سوم میں ہے، اور حصہ سوم میں بھی پھر جو ہے وہ اصول عملیہ، پھر اصول عملیہ میں براءت کی بحث اور احتیاط کی بحث، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ یہاں کچھ تنبیہات ہیں، 3 تنبیہ آپ پڑھ چکے، آج چوتھی تنبیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ خلاصہ میں مختصر بتاؤں گا، میری کوشش یہی ہے کہ عبارت آپ کی حل ہو جائے، باقی نہیں تو جو طلاب کفایت تک پہنچتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ بھی یوں سمجھے کہ باقاعدہ عالم ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ یہ میری کوشش اور مدرسے ڈاٹ پی کے کی کوشش اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو چوتھی تنبیہ جو ہے اس کے پڑھنے کے لیے 2 لفظ تو آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے، ملاقی، ملاقہ۔ ملاقی یعنی ملاقات کرنے والا، ملاقہ جس کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے، یا ملاقی ملنے والا، ملاقات جس کے ساتھ ملا گیا ہے، یا پھر وہ جملوں کے لحاظ سے ملاقے اور ملاقہ کا الگ الگ ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری گفتگو اس میں ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ نجس ہے، لیکن وہ چیز بھی پھر مشتبہ ہوتی ہے 2 3 4 چیزوں کے درمیان، اب کوئی کپڑا ان مشتبہ چیزوں کے ساتھ لگ گیا، ان کے ساتھ متصل ہو گیا، کیا اس ہم کپڑے کو بھی نجس کہیں گے؟ اس کپڑے سے بھی ہمیں اجتناب اور پرہیز کرنا ہے، یا اس سے ہمیں کوئی اجتناب اور پرہیز کی ضرورت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہم کہیں گے کہ احتیاط اور پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ جو کپڑا اس برتن کے ساتھ ملا ہے، پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، یا علم اجمالی سے پہلے ملا تھا یا علم اجمالی کے بعد ملا تھا، یعنی ایک مرتبہ مجھے علم اجمالی نہیں ہوا اس کے نجاست کا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا دوسری مرتبہ یہ کہ ہمیں علم اجمالی ہو چکا ہے کہ ان 2 برتنوں میں سے کوئی ایک نجس ہے، تو وہاں پر تو بہرحال ایک ایسی صورت ہے جس میں ملاقی سے بھی پرہیز کرنا ہوگا، ملاقہ سے بھی، پھر ایک ایسی صورت ہے جس میں ملاقہ سے پرہیز کیا جائے گا، ملاقی سے پرہیز نہیں کیا جائے گا، پھر ایک ایسی صورت ہے جس میں ملاقی سے پرہیز کیا جائے گا لیکن ملاقہ سے پرہیز نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہ صورتیں ذرا ذہن میں رکھنا جو ہے کیا ہے مشکل ضرور ہیں، تو اس لیے ہم عبارت پڑھیں گے اور عبارت میں ہلکی پھلکی اس کی وضاحت کریں گے۔ الرابع یعنی چوتھی، کیا چوتھی؟ تنبیہ، التنبیہ رابع، ایسے کہیں کہ چوتھی تنبیہ، انہ بتحقیق شان یہ ہے، انما یجب عقلاً، عقلی طور پر ضروری ہے، کیا چیز ضروری ہے؟ رعایت الاحتیاط، کہ ہم احتیاط کی رعایت کریں۔ بھائی احتیاط کی رعایت کیسے ہوگی؟ اگر شبہ وجوبیہ ہے تو آپ تمام افراد کو انجام دیں، اگر شبہ تحریمیہ ہے تو آپ تمام اس کے اطراف سے پرہیز کریں، لیکن فی خصوص الاطراف، کہتے ہیں اطراف یہاں ملاقے اور ملاقہ والی صورت میں 2 ہوں گے، اطراف اولیہ اور اطراف ثانویہ، یعنی پہلے تو وہ 2 برتن ہیں جن میں ہمیں شبہ ہے، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو کپڑا ٹچ ہوتا ہے پھر اس میں ہمیں شبہ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں جو ابتدائی اطراف ہیں ان میں تو احتیاط کرنا ضروری ہے، مما یتوقف علی اجتنابہ، وہ اطراف کے متوقف ہے احتیاط علی اجتنابہ، کہ ہم خصوص ان سے جو ہے کیا ہے اجتناب کریں، او ارتکاب ہی، یا ہم ان خصوص اطراف اولیہ کے مرتکب ہوں شبہ وجوبیہ میں، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ خوب، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ حصول العلم، تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے، بے اتیان الواجب، شبہ وجوبیہ میں یعنی ہم نے واجب کو انجام دے دیا، اور ترک الحرام، یا ہم نے حرام کو ترک کر دیا، المعلومین فی البین، وہ واجب اور وہ حرام
جو کہ ہمیں معلوم ہے بین میں. بین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان مشتبہین میں. اب یہاں پر جو ہے کیا ہے خوب بین یعنی جو ہمارے سامنے ہیں خوب ان سے، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو شبہ تحریمیہ تھا ہم نے اس سے پرہیز کر لیا، اور جو شبہ وجوبیہ تھا ہم نے اس کے تمام افراد کو انجام دے دیا. دون غیرہا، غیرہا کی ضمیر جائے گی اطراف اولیہ، یعنی اطراف اولیہ کے علاوہ دوسرے جو ہے افراد اور اطراف سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ حَالُهُ، حالُهُ کی ضمیر جائے گی غیر کی طرف، اگر جو اس غیر کا حال حال بعضها، بعضها کی ضمیر جائے گی پھر اطراف اولیہ کی طرف. فی کونہ، کس لحاظ سے یہ دوسرے اطراف پہلے اطراف کی طرح ہیں؟ فی کونہ، کہ یہ جو غیر ہے محکوماً بحکم ہی، یہ بھی اس پہلے والے اطراف کے حکم میں محکوم ہے، واقعاً حقیقت میں. خوب، کیونکہ ہمارا جو ہے کیا ہے کپڑا یا ہمارا جو ہے کیا ہے ہاتھ تو اس چیز کے ساتھ ٹچ ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ ہمارا ہاتھ وغیرہ ٹچ ہوا ہے. وَمِنْهُ، اب فرماتے یہ جو ہم نے کہا کہ اطراف اولی سے میں احتیاط ہے، اطراف ثانویہ میں احتیاط نہیں، ینقدح، اس بات سے واضح ہوتا ہے الحال فی مسئلت ملاقات شیء، خوب وہ حال کہ جب کوئی چیز ملاقات کرتی ہے، ملتی ہے، ما احد اطراف نجس، نجس اطراف میں سے کسی ایک کے ساتھ، المعلوم بالاجمال، البتہ وہ جو نجس ہے وہ تفصیلی ہمیں معلوم نہیں کہ سیدھے ہاتھ والا نجس ہے یا الٹے ہاتھ والا نجس ہے. وَإِنَّهُ، اور بے تحقیق پھر اس کے جو ہے کتنے قسم بنیں گے جناب؟ 3 قسم بن جائیں گے. خوب بھائی، 3 قسم کیسے بنیں گے؟ مثلا ایک مرتبہ ملاقہ سے پرہیز کرنا ہوگا، دوسری صورت میں ملاقی سے، دوسری صورت میں جو ہے کیا ہے جناب ملاقی سے پرہیز کرنا ہوگا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں سے پرہیز کرنا ہوگا. تو یہ 3 صورتیں ہو جائیں گی. تارتن، کبھی کبھی، یجب الاجتناب، واجب ہے پرہیز کرنا، عن الملاقہ، اس کو ملاقی نہیں پڑھیں، ملاقہ، یعنی وہ جو پہلا فرد تھا جس کے بارے میں شبہ تھا. دون ملاقی ہے، اس کو پھر اس میں فاعل کا صیغہ پڑھیں، یہ ملاقی ہے کی ضمیر جائے گی ملاقہ کی طرف، یعنی ملاقہ سے پرہیز کرنا ہے، ملاقی سے پرہیز نہیں کرنا. یعنی کیا؟ یعنی اس کپڑے سے پرہیز نہیں کرنا، لیکن جس برتن کے ساتھ کپڑا ٹچ ہوا ہے اس برتن سے پرہیز کرنا ہے. فی مکانت الملاقات، جب اس کپڑے کی ملاقات اس مشتبہ کے ساتھ ہوئی ہو، بعد العلم اجمالاً، جب علم اجمالی ہو گیا تھا، بالنجس بینہما، کہ ان 2 برتنوں میں سے کوئی ایک نجس ہے. فَإِنَّهُ اِذَا اجتنب، یا فَإِذَا اجتنب عنہ، جب پرہیز کیا جائے عنہ اس ملاقات سے، اور وہ طرف ہو، اور اس ملاقات کا جو طرف تھا جو برتن تھا اس سے بھی پرہیز کیا جائے گا، تو اجتنب عن النجس فی البین قطعاً، تو یقیناً نجس سے پرہیز کیا گیا ہے. وَلَوْ لَمْ يَجْتَنِبْ، اگرچہ پرہیز نہ کیا جائے اس چیز سے جو اس نجس کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ ملا تھا، اس سے نہ بھی کیا جائے تو. فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ نجاست ہی، بتحقیق اگر ہم فرض کریں کہ یہ ملاقی نجس ہے، کیوں؟ لنجاست ہی، اس لیے کہ ملاقہ بھی نجس تھا، تو کان فردن آخر من النجس، پھر تو گویا کہ یہ کپڑا ایک تیسرا فرد ہو گیا اس نجس میں سے. قد شک فی وجود ہی، جس کے وجود کے بارے میں ہمیں شک کیا گیا ہے کہ آیا وہ موجود بھی تھا علم اجمالی کے وقت یا نہیں. خوب، اور جو ہے کیا ہے خوب وہ جناب قد شک فی وجود ہی کا شیء آخر، جیسے کہ ایک دوسری چیز ہے شک فی نجاست بسبب آخر، کہ اس کے نجاست کے لیے ایک اور سبب کے لحاظ سے ہمیں شک ہے کہ ملاقات کے لحاظ سے یہ نجس ہے یا نہیں ہے. منہو کی ضمیر جائے گی کہ بھائی یہ جو ہم نے حالات 3 بتائیں ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ملاقات سے پرہیز کرنا ہوگا، کہتے ہیں اس سے ظاہر ہو گیا انہو لا مجال، بتحقیق کوئی گنجائش نہیں ہے لتوہم،
کہ ہم وہم کریں کس چیز کا کہ بھئی واجب ہے اجتناب کرنا اس کپڑے سے یا واجب ہے اجتناب کرنا اس ہاتھ سے جو اس مشکوک کے ساتھ لگا ہے۔ ان قضیت تنجز الاجتناب، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ پرہیز کرنا واجب ہے، اس کی تقاضا کیا ہے؟ خوب وہ یہ ہے کہ ان المعلوم، جو اجمالاً معلوم ہے اس سے آپ پرہیز کریں، هو الاجتناب عنہ ایضاً، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ ہمیں ملاقی سے بھی پرہیز کرنا ہوگا، جیسے دونوں برتنوں سے جو ہے کیا ہے ہمیں پرہیز کرنا تھا، ضرورت ہے، یہ بات واضح ہے۔ ان العلم بہی، جب ہمیں علم ہے کس کا؟ بہی، اس نجس کا، علم اجمالی کے ذریعے، انما یوجب، یہ علم سبب بنتا ہے تنجز الاجتناب عنہ، کہ ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ اجتناب کرنا ضروری ہے عنہ، اس معلوم سے، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر، دوسرے فرد سے پرہیز کرنا واجب نہیں ہے، وہ دوسرا فرد کیا ہے؟ ملاقی ہے، لم یعلم حدوثہ، ہمیں اس فرد جدید کے بارے میں پتہ نہیں آیا کہ اس کے لیے بھی احتیاط ہے یا نہیں، وَإِنْ اُحْتُمِلَ، اگرچہ احتمال ہے کہ آپ اس ملاقی سے بھی جو ہے کیا ہے وہ پرہیز کریں۔ وَأُخْرَى، دوسری صورت، یجب الاجتناب، واجب ہے پرہیز کرنا، اما لاقا ہو، اس چیز سے جو اس مشکوک نجاست کے ساتھ ملاقات کر چکی ہے، دون ہو، لیکن خود ملاقات سے پرہیز کرنا ہم پر واجب نہیں ہے۔ یہ کہاں پر ہوگا؟ فیما لو علم اجمالا، جب اجمالی طور پر ہمیں معلوم ہو نجاست ہو کہ یہ ملاقی نجس ہے، او نجاست شیء آخر، یا وہ دوسرا برتن بھی نجس ہے یا نہیں، ثم حدث العلم بالملاقات، اور پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیز اس فلاں چیز کے ساتھ ملی ہے، خوب، والعلم بنجاست الملاقہ، اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ملاقہ بھی نجس ہے، او ذاک شے، یا وہ شے جو ہے کیا ہے وہ نجس ہے، خوب، ایضاً اس حالت میں فإن الملاقی، بتحقیق جو ملاقی ہے، خوب، اس میں بھی پھر اس میں کیا کرنا ہوگا؟ پرہیز کرنا ہوگا، خوب۔ پٹالا اچھا اور مجھے سجی توجہ ہے دیورتا ہوں دیتا پچھو بلجی پہ میں نے کتنے پتا نہیں ہے کتنے فیہاز یسور خر، اور بتحقیق کہ یہ ایک اور فرد ہے، اللہ تقدیر نجاست ہی واقعا، اگر ہم حقیقتاً اس کو نجس مانیں، غیر معلوم نجاست اصلاً، اس کے نجاست کا اصلاً ہمیں پتہ نہیں ہے، لا اجمالاً ولا تفصیلاً، نہ ہمیں اجمالی طریقے سے پتہ ہے نہ ہی ہمیں تفصیلاً پتہ ہے، وقضا، اور اسی طریقے سے واجب ہے جناب کیا کرنا؟ اجتناب کرنا، خوب، لو علم بالملاقات، اگر ہمیں علم ہو جائے کس چیز کا؟ ملاقات کا، کہ یہ چیز آپس میں مل چکی ہے، ثم حدث علم الاجمالی، پھر ہمیں حادث ہوا ہے علم اجمالی، ولیکن کان الملاقہ، لیکن ہے ملاقہ، خوب، خارج عن محل الابتلاء، بھائی وہ کہیں ایسی جگہ پر پڑا ہے کہ جس کے ہم مبتلا نہیں ہوں گے، فی حال حدوث ہی، جب ہمیں علم ہوا ہے، یعنی جب وہ ملاقات تھی تو وہ چیز ہمارے سامنے تھی، اب اس کو اٹھا کے لے گئے، وصار، اور ہو گیا کون؟ وہ ملاقات ایک ایسے جو ہے کیا ہے مثلا برتن کی طرح جو کیا ہے کہ مبتلا بہ نہیں ہے حدوث علم جو ہے کیا ہے علم کے بعد، خوب۔ وثالثہ، تیسری صورت، واجب ہے اجتناب کرنا انہما، ان دونوں سے،
یعنی ملاقی سے بھی اجتناب کرنا ہے، ملاقہ سے بھی. فیما لو حصل العلم الاجمالی، جب حاصل ہو جائے علم اجمالی بعد العلم بالملاقات، ملاقات کے بعد. ضرورت انہو ہین دن، یہ بات بدیہی ہے کہ اس صورت میں جب علم ہوا ہے، نعلم اجمالا، ہم اجمالی طور پر جانتے ہیں، اما بنجاست الملاقی والملاقہ، کہ یا تو نجس ہے ملاقی اور ملاقہ، اور بنجاست الاخر، یا وہ دوسری چیز نجس ہے، کما لا یخفا فیتنجز التکلیف بالاجتناب. تو یہاں پر ذمہ داری واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں پرہیز کرنا ہے نجس سے، فی البین جو ہمارے اس درمیان میں ہے، وہ الواحد و بالستان، وہ نجس ایک چیز ہے یا دو چیزیں ہیں. تو الحمدللہ ہماری گفتگو جو ہے جناب متباعنین کے درمیان جو ہمیں پریشانی ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی. کل انشاءاللہ ہمیں جو ہے کیا ہے، دو ارتباطی چیزوں میں اگر شبہ ہوتا ہے تو اس کا حکم پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.